نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان کے مسلمان پہ حقوق ہیں 6 جو احادیث میں آئے ہیں کہ اس کے سلام کا جواب دے، اس کی دعوت قبول کرے، اس کے چھینکنے پر الحمدللہ وہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اس کو نصیحت جب وہ مانگے اچھی تو اچھی نصیحت اس کو کر دے، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اس طرح کی جو ہمارے حقوق ہیں، سلام کرے، اس کو سلام کا جواب دے، تو یہ سب باتیں اس میں عام مسلمان کے لیے ہیں، ایک دوسرے پر حقوق کی صورت۔ اور آپس کے رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق اس سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی دعوت آئے تو اس کو قبول کیا جائے، بلا عذر اس دعوت کو ٹھکرایا نہ جائے، رد نہ کیا جائے۔ شادی اور غمی کے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگ امید لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں بھی آئیں گے اور رشتہ دار سارے آئیں گے۔ اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ جہاں بلایا جا رہا ہو وہاں جانا آسان بھی ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ وہاں کوئی ایسا غیر شرعی کام نہ ہوتا ہو کہ جس میں شرکت کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ مثلا مخلوط مجلس ہے، یا وہاں موسیقی وغیرہ ہوگی، میوزک چل رہا ہوگا، یا فوٹوگرافی وغیرہ ہو رہی ہوگی، نامحرم حضرات آ رہے ہوں گے، اگرچہ پارٹیشن کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی ادھر سے مرد آئیں گے اور تصویریں لیں گے۔ رخصتی کے وقت تو بہت زیادہ ایک دھکم پیل اس طرح لوگ ہر طرف سے آنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی پردے کا لحاظ ہی نہ رہے، جہاں باقاعدہ پردہ ہوتا ہے وہاں پر بھی، اور بے محابہ بے تکلف آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، مرد عورت اوپنلی ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، حجاب میں رہ کے بھی کھل کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جہاں اس کا نظام ہی نہیں ہے وہاں تو پھر سارا ہی مکس گیدرنگ ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹیں وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ خاندان میں شادی ہے اور کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے، ایک عورت تنہا ہے، تو اس کا پورا شرعی عذر ہے کہ وہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں تاخیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایک بڑی بیماری ہے کہ شادیوں میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ ختم ہوتے ہوتے وہ 12-1 بج جائے، اور وہاں سے پھر بسوں کا ملنا اور رکشوں کا ملنا یا خود ٹریول کرنا، سفر کرنا تنہا ایک عورت کا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور آدمی کو آسان فیل نہیں ہوتا۔ تو جو شخص اس بنیاد پر کہیں شادیوں وغیرہ میں نہ جائے کہ وہاں تاخیر ہوگی اور تاخیر کے نتیجے میں واپسی میں مشکل بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ اس شادی میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو رہا ہو تب بھی، اور بہت قریبی لوگوں کی ہو تب بھی، ان سے پیشگی معذرت کر لے اور نہ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ بہت مناسب رویہ ہے۔ بالخصوص جبکہ اندازہ ہو کہ اگر بہت تاخیر ہو جائے گی تو فجر کی نماز میں مشکل ہوگی، جن کے اپنے معمولات جو ہیں وہ ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے، ان میں کچھ رکاوٹ آ جائے گی، مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ نوکری میں اگر جانا ہے، کام پہ جانا ہے، تو اس سے وہ چستی نہیں ہوگی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو یہ سب چیزیں باقاعدہ عذر ہیں، اور ان کی بنیاد پر اگر کوئی کہیں ایسی مجالس میں نہیں جاتا تو بالکل مناسب کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دعوتوں میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ وہ دعوت جو آپ کے لیے رکھی گئی ہو، شادی وغیرہ میں چونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں سب کی اپنی اپنی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن وہ کسی ایک کے نہ آنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتی۔ مثلا 100 لوگوں کو بلایا ہے، ان میں سے کوئی 4 لوگ اگر نہیں آئیں گے، ایک خاندان ایک گھرانہ نہیں آئے گا، تو اس سے کوئی شادی کی مجلس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان نہیں ہوگا، ان کا کھانا ضائع نہیں ہوگا۔ وہ تو ویسے بھی نہیں ہوتا، عموماً اب شیئر کر لیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ بہرحال اس لیے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ شادی کا کھانا یہ کوئی پسندیدہ کھانا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ علماء نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں سے تو
اس میں ناپسندیدگی کا حکم ہونا چاہیے کہ شادی کا کھانا ناپسندیدہ ہے. لیکن چونکہ آج کل لوگ دور سے آتے ہیں، کھانا اب نہ کھائیں تو گھر جائیں گے، تاخیر ہو جائے گی تو پھر اس وقت بنانا یا منگانا، دکانیں بند ہو، تو ان کی مشقت کو بچانے کے لیے اکرام المسلمین کا لحاظ رکھتے ہوئے دین کے مزاج میں چونکہ یہ ہے، دین کی تعلیمات میں یہ ہے کہ دوسرے کا خیال رکھا جائے، تو اس جذبے سے کھلانے کی گنجائش فقہا نے دی موجودہ زمانے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی افضل کام ہے. تو اصلاً تو شادی کے کھانے میں شریک ہونا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. اگر کوئی ہو جائے تو جائز ہے. ہاں، ولیمہ اس کے علاوہ ہے. ولیمے کا کھانا سنت ہے اور اس میں شریک ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی قباحت اس طرح کی نہ ہو، شرعاً کوئی خرابی اور قباحت اس میں نہ ہو، اور کوئی ایسے رکاوٹیں نہ ہو جیسے کہ تاخیر ہو جائے گی تو صبح اٹھنا، تاخیر ہو جائے گی تو گھر پہنچنے میں مشقت ہوگی. تو اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے شریک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اور بالکل عذر کیا جا سکتا ہے. اب اس میں جن لوگوں سے عذر کیا جا رہا ہے، اگر وہ ناراضی کا اظہار کرے تو یہ وہ خود قیامت میں اس حوالے سے جواب دہ ہوں گے. یہ ان کے لیے ناراض ہونے کا محل نہیں ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں تو ایک وقتی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ خود سنبھل جائیں گے. آپ کسی اور موقع پہ ان کی دعوت کر کے ان سے مل لیں، کسی اور موقع پہ ان کے یہاں تشریف لے جائیں تو ان کو یہ لگے کہ یہ ہم سے، ان کو کوئی چڑ پریشانی نہیں ہے، یہ ہم سے محبت ہی رکھتے ہیں، لیکن اس موقع پر نہ آ سکے اس کی وجہ ان کی ہے. ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال ان کی ایک وجہ ہے. تو یہ وسعت ان کو دکھانی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور شعور عطا فرمائے.